الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا سبحان اللہ وغوثنا ومعيننا وقطوبنا وفريدنا ونظامنا وسراجنا وأولانا وأشرفنا وأشرفنا ونور عيننا ومختارنا ومدنينا وهاشمينا بے شک سبحان محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وزواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعلماء ملتہ واولیاء امتہ وشہداء محبتہ اجمعین ما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. معزز محترم علماء کرام، مشائخ ذوی الاحتشام، ثناخان خیر الانام، طالبان علوم اسلام، ہماری ماں بہنیں خواتین اسلام، اور اس ٹھنڈی ٹھنڈی رات میں ایمان کی گرمی کے ساتھ بیٹھی سنی عوام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جتنی دیر کے لیے مجھے اپنی بات کہنے کا وقت دیا گیا تھا اتنی دیر میں بیٹھ چکا ہوں. جتنا مجھے مقرر وقت دیا گیا تھا 40 منٹ 50 منٹ 1 گھنٹے کا، کیونکہ آج سیمی فائنل ہے، کل انشاءاللہ فائنل ہے، تو آج پرفارمنس سیمی فائنل والی ہوگی. کل انشاءاللہ اگر آپ لوگ اس سے زیادہ تعداد میں آئے تو اس سے زیادہ پرفارمنس دکھائی جائے گی، اور وہ فائنل ہوگا. فائنل مکمل مفصل مدلل. میں اپنی تقریر تھوڑی دیر کے لیے روکنا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے بغل میں تو بڑی دیر سے تقریر چل رہی ہے آلریڈی، تو میں ان کی تقریر سن لوں پھر اپنی تقریر پیش کروں. اچھا نہیں تو یہ سب پہلے کر دیتے یا بعد میں کرتے؟
ذہن لوگوں کا جو ہے کہیں اور مرکوز ہو جاتا ہے. تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ اتنے وقت کے لیے مجھے مائک پہ آنے کے لیے کہا گیا تھا، اس سے زیادہ وقت میں بیٹھ چکا ہوں، تو میرا ٹائم تو گیا ہے. اور اس نے اتفاق دیکھیے یا سوء اتفاق کہیں اس کو، ویسے یہ محفل اتنی اچھی ہے تو اس نے اتفاق ہی ہوگا کہ رات بوڑھی ہے، رات بوڑھی ہو گئی ہے، رو رہی ہے، اور حوالے کر دی گئی ہے جوان کے. اب بتاؤ ایک جوان بوڑھے کے ساتھ کیا کرے؟ اب ٹھیک ہے دے دیا بوڑھیا تو نبھانا ہی پڑے گا. بھائی آپ لوگوں کے جذبات جوان ہے، آج کی رات جوان ہے، ہونے والی بات بھی جوان ہے، بولنے والا بھی جوان ہے. ہم چاہتے ہیں سننے والے کی سماعت جوان رہے. میں پوری کوشش کروں گا کہ بڑھیا سے نبھایا جائے. آپ لوگ تھوڑا ساتھ دیں تو سپورٹ مل جائے گا. عام طور پر جوان کو جوان دیا جاتا ہے، بوڑھے کو بوڑھے دی جاتی ہے. ادھر بڑھیا جوان کو دے دی. اچھا میں جس وقت آیا تھا اگر اسی وقت مجھے اگر کچھ پہلے مل جاتا معاملہ مائک والا تو اب تک اختتام پذیری پر پہنچ چکا ہوتا. میں اینڈنگ ہو گئی ہوتی، مگر چونکہ مجھے پتا ہے کہ ایک ہی دن موقع نہیں ملے گا، 2 دن ملے گا، 2 اننگ. ایک اننگ میں اگر بیٹنگ خراب ہو جائے دوسرے اننگ میں چانس ہے. تو انشاءاللہ آج موٹی موٹی بات بتا کر، کیونکہ جب ذمہ داری دی گئی ہے دین کی بات آپ تک پہنچانے کی، تو اس میں خالص ہونا چاہتا ہوں، پوری ایمانداری کے ساتھ اپنا کام اپنی ڈیوٹی کرنا چاہوں گا، اس یقین اس دعا کے ساتھ کہ ہے تو میری ڈیوٹی، اگر اس میں آ جائے بیوٹی آپ کی مدد سے تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا اور ہمارا بھی. تو بغیر کسی تمہید کے، بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تفہیم کے سیدھے ایکسپریس وے پر گاڑی چلاتے ہوئے اپنی خطابت کی آپ کو منزل تک پہنچانے کی کوشش کروں. بڑا زیادہ وقت نہیں لوں گا کیونکہ میں رات کو بھی دیکھ رہا ہوں بہت ٹھنڈی ہو رہی ہے، آپ کے حالات کو بھی دیکھ رہا ہوں بہت ٹھنڈے ہو رہے ہیں. تو دونوں گھڑیوں پر میری نظر ہے. ایک تو اس گھڑی پہ نظر ہے کہ بہت تیز چل رہی ہے، نہیں رک رہی ہے، اور ایک اس گھڑی پر بھی نظر ہے جو سنہری گھڑی ہے. کہ اللہ اس سنہری گھڑی سے میں ہماری ہر گھڑی اچھی فرمائے. سبحان اللہ. آئیے سیدھے موضوع پہ آتے ہیں جس کو میں نے سرنامہ بیان بنایا. اللہ تبارک تعالیٰ سے فرماتا ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. بہت مرتبہ آپ نے یہ آیت سنی ہوگی، متعدد خطبہ نے، مقررین نے اس پر روشنی ڈالی ہے، اپنی اپنی بات پیش کی ہے اور صحیح پیش کی ہے. انہوں نے جو بتایا ہے اس آیت کے ضمن میں، اس کی ذیل میں بالکل درست فرمایا ہوگا. بے شک باوجود اس کے کہ اس کو بار بار سنا آپ لوگوں نے، میں نے پھر بھی اسی کو چنا. کوشش کرتا ہوں کہ میں جو سمجھ پایا ہوں آپ کو سمجھا پاؤں اور آپ تک پہنچا سکتا ہوں. اس آیت کے ذریعے اللہ فرماتا ہے خبردار، بے شک اللہ کے دوستوں کو، اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. اتنی سی بات ہے. بہت بار سنا ہوگا، اتنی بار آپ نے سنا ہوگا کہ ہر ایک بندے کو جو تھوڑا سا شعور رکھتا ہو اسے یہ آیت زبانی یاد ہو گئی. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون. ترجمے میں دھیان دیجیے گا. پھر ترجمے کے بعد جو ترجمانی ہوگی وہیں سے عرق رسانی ہوگی، وہیں سے آپ کو مفہوم سمجھ میں آئے گا. متن تو سن لیا، ترجمہ سن لیا. خبردار، بے شک اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ بات سمجھ گئے ہم. تو سوال یہ اٹھتا ہے جو میں نے سوال اٹھایا، کیونکہ نقطہ ریزی میں نے کی ہے تو سوال میں نے اٹھایا ہے
اللہ کی بارگاہ میں دستبستہ ہو کر سوال کیا، مولا قرآن کا جو بنیادی اصول ہیں، بہت سارے اصول ہیں، بنیادی مقصد ہے، بہت سارے مقصد ہیں قرآن کے، تھوڑی دیر اپنے ذہن کو میری طرف قریب کیجئے تاکہ میں وہاں تک لے جا سکوں جہاں تک لے جانے کے لیے میں ماحول کریٹ کر رہا ہوں۔ تھوڑی دیر 15-20 منٹ کی میری گفتگو کو توجہ سن لیجئے گا تو سمجھنے میں آسانی ہوگی، اور جب آپ لوگوں کو سمجھنے میں آسانی ہوگی تو ان لوگوں کو بڑی پریشانی ہوگی جو 40 دن کا ٹھیکرا لے کے بستر مانگ کے گھومتے ہیں، ستو لوٹا لے کر مسلح، ستو لوٹا، ادھر ادھر لیٹا ادھر ادھر لوٹا، ان کو پریشانی ہوگی، اور تھوڑی دیر توجہ دے دیجیے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اللہ سے میں نے عرض کیا، باری تعالیٰ تیرے قرآن کا جو بنیادی مقصد ہے، بیسک مقصد ہے، وہ یہ ہے کہ خبر پہنچا دو، بس خبر پہنچانا۔ قرآن کیوں آیا تھا؟ بے خبروں کو خبر دینے آیا تھا نا، لوگ تو تھے پر خبر نہیں تھی، اللہ تھا، ہمیشہ تھا، رہے گا، پر خبر نہیں تھی۔ خبر ہوتی تو اللہ کے گھر میں 360 اللہ ہوتے، کعبے میں 360 بت تھے کہ نہیں تھے؟ اور کعبہ کس کا گھر ہے؟ اللہ کا، اللہ ہی کے گھر میں اللہ کے دشمن 360، کیوں؟ کیونکہ خبر نہیں آئی تھی ابھی، یہ آئی تو بھول گئے، عیسیٰ لائے بھول گئے، موسیٰ لائے بھول گئے، آدم سے لے کر سے خبریں لاتے رہنا، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہ خبر سب دیتے رہنا، سب نے خبر دی، وہ اللہ ہے، میں نبی ہوں، وہ رسول ہے، یہ شریعت ہے، یہ طریقت ہے، سب خبر دیتے گئے نا، آدم سے لے کر عیسیٰ تک ڈیوٹی نبھا رہے تھے۔ تو باری تعالیٰ جب خبر دینا ہی مقصد ہے تیرا، اسی کے لیے تو نے نبی بھیجے تاکہ خبر پہنچے، اسی کے لیے تو نے انبیاء بھیجے تاکہ خبر پہنچے، اسی کے لیے رسول بھیجے تاکہ خبر پہنچے، اسی کے لیے توریت، اسی کے لیے انجیل، اسی کے لیے زبور، اسی کے لیے صحیفے، اسی کے لیے کتب تیری آئیں، نازل ہوئی، کس لیے آئی تھی؟ خبر دینے کے لیے، کس کو؟ ان کو جن کو تو نے پیدا کیا ہے، ان کو بتاؤ کہ وہ کیوں پیدا ہوئے ہیں، کون پیدا کر رہا ہے، کون خدا ہے، یہ خبر، یہی تو ہے مقصد، بنیادی مقصد۔ آدھار کیا نکل کے آیا؟ یہ انبیاء کی جماعت کی جو لسٹ ہے جو آئی ہیں، ان کا بیس کیا تھا؟ بیسکس، فنڈامنٹل کیا تھا؟ ان کا بیسک اختیار یہ تھا، حق تھا ان کا کہ خبر پہنچاؤ۔ تو جب خبر پہنچانا ہی مقصد ہے تو خبر دیتے اور آگے بڑھ جاتے۔ ترجمے پہ دھیان رہے، اے اللہ جب تیرا مقصد یہ ہے کہ بے خبروں کو خبر پہنچا دو تاکہ باخبر ہو جائیں، بے خبروں کو خبر پہنچا دیے جائے تاکہ باخبر ہو جائیں اور صحیح رستے پہ آ جائیں، تو جب بے خبروں کو خبر پہنچانا ہی مقصد ہے تو خبر ہی دیا کرو نا، یہ خبردار کیوں کیا؟ بے شک بے شک، کیا کہنا ہے، کیا کہنا ہے، اور خبر ہی دینا مقصد تھا تو یوں ہی کہہ کے آگے بڑھ جاتے کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم، یہ بھی بات مان لیتے ہم، بے شک، کیونکہ ان پر اللہ کا ہے کرم اور انہی ولیوں نے بچا رکھا ہے بھرم، اسی لیے ان ولیوں کو ہم مانتے ہیں صنم، کیونکہ ان پر اللہ کرم، نہ کوئی خوف نہ کوئی غم، کیوں ہے ٹینشن میں ہم؟ اسی لیے ہمارا نعرہ دم دما دم، تو خبر دیتے، خبر دے کے آگے بڑھ جاتے۔ ہم کون سا انکار کرنے والے، ہم تو اللہ والوں کو ماننے والے ہیں، اولیاء اللہ غلامی اپنی ہم فیروز بختی سمجھتے ہیں، خوش قسمتی سمجھتے ہیں، اولیاء اللہ کی غلامی کو ہم نجات کا ذریعہ سمجھتے ہیں، اس جیسے ہر خبر کو مانا، یہ خبر مان لیتے ہیں۔ الوہیت کی بات آئی، میں اللہ ہوں، میں ایک ہوں، وہ خبر دے کر آگے بڑھ گئے، یہ رسول ہے خبر دیا آگے بڑھ گئے، یہ نبی ہیں خبر دیا آگے بڑھ گئے، یہ فرعون ہے خبر دیا آگے بڑھ گئے، یہ نمرود ہے خبر دیا آگے بڑھ گئے، یہ ابراہیم ہے خبر دیا آگے بڑھ گئے، لیکن یہ اولیاء اللہ ہیں خبردار کیوں؟ سوال اٹھتا ہے نا، سب میں خبر خبر، اس میں اللہ خبردار، خبردار تیور دیکھو بھائی، خبردار سن کے ڈر لگا، تیور دیکھو۔ اپنی الوہیت کی بات آئی تو بول دیا قل هو اللہ احد، آپ کہتے میں ایک ہوں، کوئی خبردار ہے۔ نبی کی رسالت محمد رسول اللہ، محمد اللہ کا رسول ہے، وہ کہ تمہیں کسی کے باپ نہیں ہے مگر خاتم النبی جی ہے،
ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول، لیکن وہ رسول اور خاتم النبیین ہے. تمہارے کسی کے باپ دادا کا نہیں ہے کہ تمہارے باپ ہمارے باپ پوروج نہ سمجھ رہا ان کو. دوسروں کے پوروج ہوں گے، ہمارے رسول ہیں وہ. اسی لیے تو کیسا باپ ہوگا جس کو بیٹی ہے رسول اللہ کہتی ہو، باپ نہیں. بیٹی ہے فاطمہ مگر مخاطب کرنے کے لیے رسول اللہ، آپ ہوتے امی ابو کرتے. مقام ہے، درجہ ہے. آسانی سے قرآن نے خبر پہنچا دی گئی. لیکن جب آئی بات ولایت کی، رسالت کی بات آسانی سے فرما دیا گیا، الوہیت کی بات آسانی سے فرما دیا، نبوت کی بات آسانی سے فرما دیا، بات آئی صحابیت کی بات آسانی سے فرما دیا. لصاحبہ ہی قرآن میں ہے نا، آسانی فرما دیا. لیکن جب ولایت کی بات آئی تو خبر نہیں دے رہا، کہہ رہا خبردار ہلکے نہ لینا ان کو، یہ اللہ کے دوست ہیں اور ایسے دوست ہیں کہ تم تو ہمیشہ غم زدہ خوف کرتے ہو، ان کو نہ کوئی خوف ہے نہ کوئی غم. یہ تو نتیجہ ہے، نتیجہ میں نہیں جا رہا ہوں. سوال کھڑا یہی ہے کہ خبردار کیوں کیا؟ خبر دے کے بعد آگے بڑھا دیتے. جیسے ہی چلا آ رہا تھا تسلسل، جو چلا آ رہا تھا پیچھے سے معاملہ ویسے چلتے چلا آتا، تب بھی ہم مانتے. تیری الوہیت کو مانا کہ نہیں مانا؟ مان لیا. رسالت کو مانا ہم نے. نبوت مان لیا، خلافت مان لیا، امامت مان لیا، ولایت بھی مان لیا، ولایت بھی مان لیا. مگر ولایت سے پہلے خبردار کا لفظ کیوں جوڑا گیا؟ خبردار کیوں کیا؟ خبردار کرنے کا مقصد کیا ہے؟ تو اس سے پہلے بہت تیزی سے اپنا بستر اس لیے بیٹا خلافت کا اللہ معاف فرمائے، خطابت کا، کہ دیر بھی ہو رہا ہے، ٹھنڈ بھی بڑھتی آ رہی ہے. آج موسم کو زیادہ ہی جوش میں لگ رہا ہے. کل انشاءاللہ امید کریں کہ تھوڑا سا اس کے موسم میں بھی اللہ نرمی فرمائے اور ہمارے ایمان میں گرمی فرمائے. آمین آمین. تو اس کل کے موسم کو تو کل پہ چھوڑیں گے، لیکن آج کو دیکھتے ہوئے عدالت کی سطح یہ پہنچی ہے کہ جلدی سے جلدی جلسہ ختم کیا جائے. تو میں بہت تیزی کے ساتھ اپنے سمیٹ کو، حالانکہ بہت واضح یہ موضوع ہے، بڑا وسیع موضوع ہے، میں سمیٹنے کی کوشش کروں گا. تو خبردار کیوں کہا اللہ نے؟ سوال ذہن میں ہے نا آپ لوگ کے؟ کوشچن مارک یہ بنائے رکھنا تو ہی مزہ آئے گا. خبردار کیوں کیا؟ پہلے یہ سمجھے ہم کہ خبردار کیوں کیا. اس سے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ خبردار کرتے کب ہیں یا خبردار کب کیا جاتا ہے. پہلے اس کو سمجھنا پڑے گا نا. خبردار ترجمے تو آ گیا خبردار، اور ہمیں یہ جاننا ہے یہ خبردار کا استعمال ہوتا کب ہے. جی خبردار کب استعمال کیا جاتا ہے؟ کیا بات بات پہ خبردار استعمال کیا جاتا ہے؟ آپ بھی آپس میں عام بول چال میں بات کرتے ہو کہ ہر دم خبردار خبردار کرتے رہتے ہو یا خبردار آگے بڑھ جاتے ہو؟ بھائی ہم کو چائے پینا یہ بھی خبر ہے، کیا خبردار ہم کو چائے پینا ہے بولو تو؟ ہماری اہلیہ، ہماری امی، ہماری بہن، ہمارے بھائی، ہمارے دوست کھانا لگا دو، یہ خبر ہے کہ نہیں کہ خبر آئی کھانا لگا دو؟ عام طور پہ ایسے بولا جائے گا کہ ہر دم یہ بولتے رہو خبردار کھانا لگا دو. اس کا مطلب خبردار ہر جگہ استعمال، مگر اس جگہ ہوا ہے. تو ابھی پتہ لگانا ہے کس جگہ ہوتا ہے. یہ خبردار ہوتا کہاں استعمال ہے؟ لفظ سنا تو ہے پر استعمال کم ہے. کم تو ہے وہاں کا قرآن میں ہے کیونکہ دم ہے. خبردار میں کیا دم ہے وہ یہ سنیے. خبردار کی خاصیت سنیے، خبردار کی خصوصیت سنیے. خبردار کب کیا جاتا ہے وہ کنڈیشن سمجھیے، وہ صورت سمجھیے. خبردار اسے کیا جاتا ہے کہ جس کو آپ بار بار خبر دو مگر مانے نہ. اس کو بار بار خبر دی جائے، بار بار بتایا جائے نہیں بھائی ایسی بات ہے، نہیں بھائی ایسی بات ہے، نہیں بھائی تم سمجھو ایسی بات ہے، مگر ہر بار انکار کرتا رہے نہیں ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے. میں بولتا رہا نہیں بھائی میں سچ بول رہا ہوں، مولانا صاحب نے مجھے بلایا ہے اور نور الاسلام صاحب نے مجھے بلایا ہے، بار بار بول رہا ہوں، بار بار انکار کر رہا ہے. خبر دے رہا ہوں کہ مجھے نور الاسلام صاحب نے بلایا ہے اور ان کے بلانے میں آیا ہوں. اللہ ان کے نام کے مطابق ان کو اسلام کے نور سے منور فرماتے ہیں. آمین. نام ہی ایسا ہے نور اسلام، تو اسلام کے نور سے یہ چمکتے رہے. یہ نہ بلاتے کہاں سے ہم آتے اور ہم نہ آتے تو آپ نہ آتے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ اگر میں یہ بات آپ کو بتاؤں آپ نہ مانیں تو کب تک برداشت کروں گا میں؟ کب تک؟ ایک بار بول دیا، دو بار بول دیا، تین بار بول دیا، چوتھی بار پھر آدمی بولتا ہے خبردار. یا بات خبردار کا انکار کیا تو کچھ نہ کچھ ہو جائے گا.
जलाल आ गया। तो खबरदार हालत जलाल में होता है, खबरदार आम बोलचाल में नहीं, जलाल के हालत में होता है। आपने मुझसे सहूलत से पूछा, तो मैंने सहूलत से बता दिया कि मैं नूरुल इस्लाम साहब को बुलाने पर आज 11 बजे फ्लाइट से लैंड हुआ और 2:30-3 बजे यहाँ पहुंचा। आपने सहूलत से मान लिया, बात खत्म। आपने सहूलत से माना, बात खत्म। मगर आप नहीं माने, नहीं ऐसे झूठ बोल रहे हैं, आपको नूरुल इस्लाम से नहीं बुलाया, आपको बुलाया, हम जानते कौन बुलाया। अरे भैया हमको यही बुलाया। तो एक बार दिया खबर, फिर दिया खबर, फिर दिया खबर, अब तो खुद दिन खबर। अब अगर ना माने तो हो सकता खुद ने कबर। इतनी बार बोल रहा हूं, समझ नहीं आ रहा यार। खबरदार सुन लो, के नहीं मानोगे तो बहुत कुछ ना कुछ। यानी इसका मतलब तेवर जब चेंज होता है तब खबरदार नाजिल होता है। सुभान अल्लाह। जब तेवर चेंज होता है, यानी कई बार आप किसी को बार बार खबर देते रहो, वो बार बार इनकार करता रहे, आप इसरार करते रहे, वो इनकार करता रहे, आप इसरार करते रहे, वो इनकार करता रहे, आप बताते रहे, वो हटाता रहे। क्या कहना, आप लिखते जाओ, वो मिटाता जाए, आप बताते रहो, वो इनकार करता जाए। तो अब खबर नहीं दी जाती, खबर दे चुके, खबर दे चुके, खबर देते चले आ रहे थे और इनकार करते चले आ रहे थे। अब चूंकि ये फाइनल नबी पर फाइनल किताब है, अब खबर नहीं देना है, अब खबरदार करना है। क्या मतलब, पहले से ही खबर दी जा रही थी वलियों के बारे में। आदम आए, खबर लेकर आए, नूह आए, खबर लेकर आए, शीश आए, वलियों की शान बताते रहे, यूनुस बताते रहे, यूसुफ बताते रहे, अयूब भी आए, उन्होंने वलियों के बारे में बताया, याकूब आए, वलियों के बारे में बताते रहे, इब्राहिम बताते रहे, इस्माइल बताते रहे, जकरिया बताते रहे, यहया बताते रहे, यूनुस बताते रहे, सुलेमान बताते रहे, दाऊद बताते रहे। और वो लोग इनकार करते रहे। आदम बोले नहीं माने, शीश बोले नहीं माने, लूत बोले नहीं माने, हूद बोले नहीं माने, सुलेमान बोले नहीं माने। विलायत का चर्चा आदम के जमाने से हो रहा है और आदम से लेकर ईसा तक खबर आती रही, खबर आती रही। आदम से ईसा तक खबर आती रही और आदम से ईसा तक इनकार होता रहा। उलूहियत सबने मान ली, रिसालत ही मान रहे हैं। जैसे ही बात विलायत की आती है, चूक चेरा शुरू। आज भी देखो ना, उलूहियत मानते हैं, रिसालत मानते हैं, जैसे ही विलायत की बात आती है शिर्क, हराम, बिदअत। ये आज का वायरस नहीं बाबू, पुराना वायरस, बड़ा पुराना वायरस है। और हर वायरस के लिए खबर आती रही। मौका है मान लो, अभी भी खबर दे रहा हूं, मौका है मान लो, अभी भी खबर दे रहा हूं, मौका है मान लो, अभी खबर दे रहा हूं, मान ले, बच जाओगे। अपने आप को मेरे हवाले कर दो, बच जाओगे। सुपुर्द कर दो अल्लाह की बात पे, अल्लाह के सामने, बच जाओगे। लेकिन क्या करते रहे, इनकार करते रहे, इनकार करते रहे। आखिर में क्या आया, खबरदार, खबरदार। अच्छा, खबरदार करने के बाद जब कोई इनकार करता है तो नतीजा मालूम क्या होता है, फिर उसको सजा दी जाती है। इसको समझाओ आसान करके। खबर देने के बाद तो नहीं मानता, तो बात चलती रहती। देखिए, खबरदार करने के बाद, जलाल आने के बाद जब कोई बात नहीं मानता है, झगड़ा होता है ना, मारपीट, मर्डर वर्डर सब होता है ना, ये फितरी है। आपकी बात के उसूल से आप बता रहे हैं और मैं उसूल समझ गया तो बात खत्म। लेकिन आप बताते जा रहे हो, मैं काटता जा रहा हूं, बताते जा रहे हो, मैं काटने कब तक बर्दाश्त करेगा यार। वो कुछ नहीं तो ईंटा फेंक के मार देगा, कुछ नहीं पाएगा तो ईंटा फेंक के मार देगा, ढेला फेंक के मार। पागल आदमी यार, कब समझा समझ में नहीं आ रहा है। और ये फितरी है, फितरत का कानून भी यही है। इसको यूं समझिए, खबरदार करने के बाद ना मानो तो नतीजा क्या होता है, इसको यूं समझिए। मिसाल देना ताकि दिमाग में घुस जाओ और समझ जाए कि तकरीर कैसे समझ जाइए, अर्थ है। मिसाल समझ गए तो बेमिसाल हो जाएंगे इंशाअल्लाह। एक